دا 40 رولز آف لو وہ مارکت الارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں 2 دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 43 سلیمان مدہوش قونیہ فروری 1246 عیسوی۔ بادہ سرخ سے بہک کر مخمور حالت میں مجھے بہت بار دیوانگی بھرے وہم ہو جاتے تھے، لیکن مولانا رومی کو میں خانے کے دروازے سے داخل ہوتے دیکھنا، حتیٰ کہ میرے لیے کوئی بے لگام خیال تھا۔ میں نے خود کو چٹکی کاٹی، لیکن وہ خواب تمام نہ ہوا۔ ارے ہرسٹوس، تم نے پینے کو مجھے کیا پیش کیا تھا؟ میں چلایا۔ میں سرخ کی آخری سراہی میں کوئی طاقتور نشہ تھا۔ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت مجھے کیا فریب خیال دکھائی دے رہا ہے۔ احمق، میرے پیچھے کسی نے سرگوشی کی۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی کہ مجھے خاموش کروانے کی کوشش کون کر رہا تھا، اور یہ دیکھ کر مبہوت رہ گیا کہ میں خانے میں موجود ہرسٹوس سمیت ہر شخص دروازے کی جانب گھور رہا تھا۔ میں خانے میں ایک عجیب خاموشی تھی، حتیٰ کہ میں خانے کا کتا ساقی بھی ششدر دکھائی دیا۔ وہ اپنے بڑے کان زمین سے لگائے خاموش لیٹا تھا۔ ایرانی قالینوں کے تاجر نے اپنی وہ ناگوار دھنیں بجانا بند کیں جنہیں وہ گیت کہتا تھا۔ اس کے بجائے وہ اپنی ٹھوری اونچی رکھتے ہوئے اپنے پیروں پر کھڑا لہرایا، کسی ایسے شرابی کسی مبالغہ آمیز سنجیدگی میں جو اپنی اصل حالت کے برعکس دکھائی دینے کی کوشش میں ہو۔ وہ ہرسٹوس تھا جس نے خاموشی کو توڑا۔ مرحبا مولانا، میرے میخانے میں خوش آمدید، اس نے خوش خلقی سے بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کو اپنی چھت تلے دیکھنا میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے بار بار پلکیں جھپکائیں، یہاں تک کہ مجھ پر روشن ہوا کہ واقعی مولانا رومی ہی وہاں کھڑے تھے۔ آپ کا شکریہ، مولانا رومی نے کھلی مگر بے تاثر مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں سرخ خریدنا چاہوں گا۔ بیچارہ ہرسٹوس یہ سن کر اس قدر حیران ہوا کہ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ جب وہ دوبارہ ہلنے کے قابل ہوا تو اس نے پہلی خالی میز کی طرف مولانا رومی کی رہنمائی کی، جو اتفاق سے میرے برابر میں ہی تھی۔ سلام علیکم، مولانا رومی نے بیٹھتے ہی مجھے سلام کیا۔ میں نے انہیں سلام کا جواب دیا اور بشاشت سے حال پوچھا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میری زبان سے درست الفاظ نکلے یا نہیں۔ اپنے پرسکون تاثرات، قیمتی لبادے اور نفیس گہرے بھورے کافتان کے ساتھ مولانا رومی بالکل بے جگہ لگ رہے تھے۔ میں آگے کو جھکا اور اپنی آواز کو سرگوشی میں ڈھالتے پوچھا، کیا بہت گستاخی ہوگی اگر میں پوچھوں کہ آپ جیسی شخصیت یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ صوفیانہ آزمائش ہے، مولانا رومی نے یوں ایک آنکھ میچتے ہوئے کہا جیسے ہم گہرے دوست ہوں۔ مجھے یہاں شمس نے بھیجا ہے تاکہ میں اپنی نیک نامی برباد کر سکوں۔ اور کیا یہ اچھی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ مولانا رومی ہنس دیے۔ خیر، یہ تو اس پر منحصر ہے کہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں۔
کبھی اپنے نفس پر حاوی ہونے کے لیے تمام وابستگیاں توڑنا پڑتی ہیں۔ اگر ہم اپنے خاندان، معاشرے، حتیٰ کہ اپنے مقامی مدرسے یا مسجد سے اتنے وابستہ ہوں کہ وہ خدا سے وصل کی راہ میں حائل ہو جائے، تو ضروری ہے کہ ہم ایسی وابستگی کو توڑ دیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آیا میں ان کی بات ٹھیک سے سمجھ پا رہا تھا یا نہیں، لیکن کسی طور وہ وضاحت میرے پراگندہ دماغ کو درست معلوم ہوئی۔ مجھے ہمیشہ سے شبہ تھا کہ یہ صوفی دیوانوں اور ہر طرح کے سنکی اور عجیب و غریب رنگ برنگے لوگوں کا گروہ تھا۔ اب مولانا رومی کی باری تھی کہ انہوں نے آگے کو جھک کر اسی سرگوشی بھرے لہجے میں پوچھا، یہ بدتمیزی تو نہ ہوگی کہ اگر میں پوچھوں کہ آپ کے چہرے پر یہ زخم کا نشان کیسا ہے؟ یہ کوئی خاص دلچسپ قصہ نہیں، میں نے کہا۔ میں شب دیر گئے پیدل گھر جا رہا تھا کہ میری مدبھیڑ ضابطہ سپاہی سے ہو گئی، جس نے مجھے زد و کوب کیا۔ مگر کیوں؟ مولانا رومی نے حقیقت میں فکر مند دکھائی دیتے پوچھا۔ کیونکہ میں نے مے سرخ پی تھی۔ میں نے شراب کی اس سراہی کی طرف اشارہ کیا جو ہرسٹوس نے ابھی ابھی مولانا رومی کے سامنے رکھی تھی۔ مولانا رومی نے اپنا سر ہلایا۔ پہلے تو وہ بالکل چکرائے ہوئے دکھائی دیے، یوں جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا تھا، لیکن جلد ہی ان کے ہونٹوں پر ایک دوستانہ مسکراہٹ ابھری اور یوں ہم باتیں کرتے رہے۔ روٹی اور بکری کے پنیر سے لے کر ہم نے ایمان، دوستی اور ایسی ہی زندگی کی دوسری چیزوں پر بات کی جو میرے خیال میں عرصے سے فراموش کر بیٹھا تھا، لیکن اب انہیں اپنے دل میں نہا پا کر بے حد مسرور تھا۔ غروب آفتاب کے ذرا دیر بعد مولانا رومی واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میخانے میں موجود سب لوگ انہیں الوداع کہنے کو اٹھے۔ وہ قابل دید منظر تھا۔ آپ ہمیں یہ بتائے بغیر نہیں جا سکتے کہ مے نوشی ممنوع کیوں ہے؟ میں نے کہا۔ ہرسٹوس تیوریاں چڑھائے میری طرف بڑھا۔ وہ فکر مند تھا کہ میرا سوال کہیں اس کے معزز گاہک کو برہم نہ کر دے۔ ہش سلیمان، تمہارا ایسی باتیں پوچھنا آخر کیوں ضروری ہے؟ میں نے مولانا رومی پر نظریں جمائے ہوئے اصرار کیا۔ آپ نے ہمیں دیکھا ہی ہے، ہم گناہگار اور فاسق لوگ نہیں ہیں، لیکن لوگ ہمیں ہمیشہ یہی کچھ کہتے ہیں۔ آپ بتائیے مے نوشی میں کیا برائی ہے، اس صورت میں کہ ہم خود پر قابو رکھیں اور کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ کھلی کھڑکی کے باوجود میخانے کے اندر کی فضا بوسیدہ اور دھواں دھواں ہو گئی اور جیسے کسی توقع کے عالم میں بھیگ گئی۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص جواب سننے کو متجسس تھا۔ متفکر، مہربان، متین مولانا رومی میری طرف بڑھے، اور یہ تھا جو انہوں نے کہا۔ اگر کسی مینوش کے اندر گہری بردباری ہے تو وہی دکھائی دے گی حالت خمار میں بھی، لیکن اگر اس کے اندر برہمی اور تکبر نہاں ہے تو وہی ظاہر ہوں گے، اور کیونکہ بیشتر لوگ اپنے اندر یہی کچھ رکھتے ہیں، اس لیے میخ سرخ ہر کسی کے لیے ممنوع ہے۔ ذرا دیر کو سکوت سا چھا گیا۔ ہم سب ہی ان الفاظ پر غور کر رہے تھے۔ میرے دوستو، شراب کوئی بے ضرر مشروب نہیں، مولانا رومی نے ہم سے ایک نئے لہجے میں خطاب کیا۔ ان کا لہجہ نپا تلا اور مضبوط تھا، کیونکہ یہ ہمارے بدترین پہلو کو باہر لے آتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ مے نوشی سے اجتناب کیا جائے۔ ہم ان باتوں کا الزام شراب کو نہیں دے سکتے، جن کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہمیں اپنے تکبر اور غصے پر حاوی ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ جو کوئی مے نوشی کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا ہی،
اور جو کوئی شراب سے دور رہنا چاہتا ہے وہ دور ہی رہے گا۔ ہمیں اپنے طور طریقے دوسروں پر زبردستی نافذ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ دین میں کوئی جبر نہیں۔ اس پر کچھ گاہکوں نے کشادہ دلی سے سر ہلایا۔ جہاں تک میری بات تھی، میں نے اپنا جام بلند کیا کہ میرا عقیدہ تھا کہ حکمت بھری کسی بھی بات کو بغیر جام ہوا میں بلند کیے نہیں سنا جا سکتا۔ آپ بڑے دل والے ایک نیک آدمی ہیں، میں نے کہا۔ آج آپ نے جو کیا، اس بارے میں لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، اور مجھے یقین ہے کہ لوگ بہت کچھ کہیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک مبلغ کی حیثیت سے یہ آپ کی بہادری ہے کہ آپ یہاں مے خانے میں آئے اور ہمارے بارے میں کوئی رائے یا فیصلہ دیے بغیر ہم سب سے گفتگو کی۔ مولانا رومی نے مجھے دوستانہ نگاہوں سے دیکھا، پھر انہوں نے شراب کی سرائیاں اٹھائیں اور باہر شام کی ہوا میں نکل گئے۔